تک اپنے ووٹ کا حق جو ہے اس کا وہ استعمال کر سکے. تو انہوں نے ہمیں انشور تو کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے احاطے کے اندر اور باہر اور اس کے ارد گرد کوئی سیاسی جماعت جتھا بندی نہ کرے, کیونکہ ہمیں اس کی بھی اطلاعات تھی. جیسا کہ یہ آواری کے بار ایک بار یہ حرکت کر چکے ہیں, تو ہمارا کوئی کارکن سڑک پہ نہیں آئے گا جیسا کہ اسلام آباد میں ہوا. ہمارے لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے, کیونکہ قائد ایوان کا فیصلہ پولیٹیکل ورکرز نے نہیں کرنا, منتخب اراکین صوبائی اسمبلی نے کرنا. یہ ہمارا مدعا ہے, ہم نے آپ کے آگے رکھ دیا. ایک سیکنڈ, عطا صاحب یا خواجہ صاحب پہلے کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیں, پھر آپ سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ وزیر اعلیٰ کی الیکشن میں امیدوار بھی ہیں, پچھلے 4 دنوں سے ان کو نہ قانون کا لحاظ ہے نہ آئین کا لحاظ ہے. انہوں نے بھرپور کوشش کی اور ان کے صاحبزادے نے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو پیسوں کی پیشکش بھی کی اور لوگوں کو زبردستی اپنی جماعت میں شامل کرنے کی بھی کوشش کی اور اس الیکشن میں حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی, مگر ابھی تک وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے. کل وزیر اعظم, نام نہاد وزیر اعظم کی موجودگی میں ان کی پارلیمانی پارٹی کے صرف 139 افراد گورنر ہاؤس میں موجود تھے. میڈیا کے پاس وہ فہرست موجود ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل ایک افطار رکھا, خواجہ سعد رفیق صاحب موجود تھے. ہماری تعداد کل بھی اللہ کے فضل سے 200 تھی, جس میں ہمارے اپنے ممبران, اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ علیم خان گروپ, جہانگیر خان ترین گروپ, اسد کھوکھر ان کے ساتھی, پیپلز پارٹی جو ہمارے اتحادی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اراکین جو تحریک انصاف سے جنہوں نے کل ادھر شرکت کی. یہ تعداد ملا کے تقریباً 200 کی تعداد تھی. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں تو الیکشن سے 1 دن پہلے داخل کیے جائیں. یہ قانون میں درج ہے. کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے, اسکروٹنی کا جانچ پڑتال کا عمل ہو گیا, الیکشن کال ہو گیا, اس کو بغیر کسی قانونی وجہ کے, بغیر لیگل جسٹیفیکیشن کے ملتوی کیا گیا. اب پرویز الہی صاحب کا دل ہے کہ جب تک میں وزیر اعلیٰ نہیں بنتا یہ الیکشن ملتوی کیا جائے. پرویز الہی صاحب قیامت کا انتظار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آپ شاید قیامت تک وزیر اعلیٰ نہ بنے اگر اللہ نے چاہا. تو آپ اگر لیٹ کے رونا شروع کر دیں گے اس عمر میں, میری آپ سے التماس ہے کہ اپنی عمر کا خیال کریں. 74 سال آپ کی عمر ہے, آپ نے خدا کو جان نہیں دینی. ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے. مہربانی کریں, پیسوں کا مکروہ دھندا آپ نے اور آپ کے صاحبزادے نے کیا, ہم نے برداشت کیا. اب آپ آئین اور قانون کو پیروں تلے روند رہے ہیں, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر ہمت نہیں تھی تو کاغذ کیوں جمع کرائے تھے, کسی اور کو کھڑا کر دیتے. اب اگر رو کے, لیٹ کے, چیخیں مار کے یہ الیکشن جیتنا ہے تو کوئی اور کام کر لیں. سیاست میرا خیال ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور آج بھی جس طریقے سے آپ نے اسمبلی بند کی ہوئی ہے, اجلاس بلائیں, سپریم کورٹ کے آرڈر بالکل کلیئر ہیں. سپریم کورٹ نے بالکل کلیئر کل آپ کے ایڈوکیٹ جنرل نے انڈرٹیکنگ دی کہ الیکشن ہوگا. الیکشن قانون اور آئین کے مطابق کروایا جائے. اور یہ جو بندوں کی سسپینشن والی بات ہے, یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کروائیں. ہم اپنی لابی توڑیں گے, ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اپنی لابی توڑ دیں. یہ سسپینشن والا کھیل آپ نے تب کھیلا جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نمبر گیم کیا ہے. اس تعداد کے آدمی آپ سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ انہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ قانون کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں صرف خواجہ سعد رفیق صاحب اور عطا صاحب کی بات پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریاست مدینہ کے جو نام نہاد دعوے دار ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور اراکین اسمبلی جو اپنی لابی میں بیٹھے تھے ان کے لیے بجلی, پانی, ہر چیز بند کر دی گئی. وضو کا پانی بھی نہیں تھا, واش رومز بند کر دیے گئے. اور جب وہ رانا مشہور صاحب نے باہر آ کر, اسمبلی سے باہر آ کر بات کی کہ افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, خواتین بیٹھی ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, تو سامان کو اندر آنے دیا جائے, تو اس کو بنیاد بنا کے یہ نئے ڈرامے اور نئے تماشے کر رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پرویز الہی صاحب آپ کو کہ اگر آپ کے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے جو یقیناً ہونی چاہیے, اگر ہمارے اراکین اسمبلی نے توڑ پھوڑ کی ہے تو یقیناً ہم اس میں توڑ پھوڑ کرتے نظر آتے ہوں گے. تو میں چیلنج کرتا ہوں وہ CCTV فوٹیج سامنے لائیں, کیونکہ آپ نہیں لا سکتے, یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. رمضان المبارک کے تقدس کو بھی آپ پامال کر رہے ہیں, روایات کو پامال کر رہے ہیں. اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آئیں. آپ 40 کیا, آپ ساروں کو بھی ایکسپیل کرنے کی بات کر لیں تو جس طرح تاتر نے کہا, انشاءاللہ تعالی آپ قیامت تک CM نہیں بن سکتے.
خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کہیں پنجاب مجھے اسمبلی ایک اعلان ضروری ہے، یہ سن لیں۔ کتنا آگے آ جائیں جناب، آہستہ آہستہ آگے آتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ہمارے الائز نے یہ فیصلہ کیا ہے کچھ دیر پہلے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جائے۔ تھوڑی دیر تک ہمارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے نو کانفیڈنس موشن جمع کرانے کے لیے۔ اب آپ سوال کریں۔ خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہیں پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کو نہیں جا رہی، اس طرف تو نہیں بڑھ رہی؟ گورنر راج کی تیاری میں سے کی جا رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسپیکولیشنز پہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ گورنر راج تو لگ نہیں سکتا، گورنر موجود ہے مگر وہ گورنر راج لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ کوئی حکومت مرکز میں موجود نہیں ہے، عملی طور پہ کوئی حکومت پنجاب میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو، مرکزی حکومت کو اور صوبے کو جو سب سے بڑا صوبہ ہے آئینی بحران کا شکار کر دیا۔ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہو سکتی، یا کرنا چاہیں تو کچھ بھی تحلیل کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ آئین اور قانون کو چیتھڑا بنا دیں اور آپ گھر کا آئین اور قانون بنا لیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میرا خیال ہے بات ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ سیشن جو ہے یہ بار بار ایڈجرن کیا جا رہا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب نہیں ہونے دے رہے، تو اب آپ کی حکمت عملی کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ اس کو ٹیکل کریں گے کہ ووٹنگ ہو جائے؟ حکمت عملی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آشکار ہوتی جائے گی۔ شام کو وہاں تشریف لائیں، اس لیے کہ آج 7:30 بجے کا الیکشن اناؤنسڈ ہے، تو الیکشن، اور ہم نے بھی ٹی وی میں دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر جو پریزائڈنگ افسر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اجلاس منعقد کراؤں گا، تو جب پریزائڈنگ افسر اجلاس منعقد کروانا چاہ رہا ہے تو آبویسلی وہاں پہ ممبران کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، پیسفلی وہاں پہ جائیں اور کوشش کریں کہ اجلاس کا انعقاد ہو۔ آگے پھر اللہ مالک ہے، جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق وہاں کی قیادت موقع پہ فیصلہ کرے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے نون لیگ اور آپ کی قیادت جو ہے وہ کہا کرتی تھی کہ آٹا چینی اور چینی چورو جان چھوڑو، لیکن آج وہی جو آٹا اور چینی چور ہیں وہ نون لیگ کے ماتھے کا جھومر بنے ہوئے ہیں، انہیں کو سینے سے لگایا ہوا ہے، تو پہلے وہ غلط تھے، اب وہ ٹھیک کیسے ہو گئے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ملک میں بحران آیا ہے یہ بحران عمران خان نے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ گورننس ٹھیک کرتا، اگر وہ سیاسی انتقام نہ لیتا، اگر وہ جمہوریت کو چلنے دیتا، اگر وہ آرڈیننس فیکٹری ایوان صدر میں نہ لگاتا، اگر وہ نیب کو اور ریاستی اداروں کو مخالفین کی جو ہے ان کے گریبان پھاڑنے کے لیے اور ڈریگ کرنے کے لیے استعمال نہ کرتا، تو اس کی یہ جیسی تیسی بھی مصنوعی حکومت تھی، یہ چلتی رہتی، جہاں 4 سال گزر گئے تھے 5واں سال بھی گزر جاتا۔ لیکن اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، سارا میڈیا آپ لوگوں سمیت، اور لوگ یہ تنقید کر رہے ہوں کہ جی اپوزیشن اس حکومت کو نکالتی نہیں ہے، تو ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اور اگر آپ نے اس حکومت کو نکالنا ہے اور بیفور ٹائم آپ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو نمبر چاہیے، اور وہ نمبرز جو اگر ہمارے پاس موجود ہوتے تو پھر اپنے نمبر سے اس کو چلنے دیتے۔ آبویسلی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جنہیں ناراض کیا، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے۔ اب آپ جو کہنا چاہیں کہیں، لیکن نمبر گیم میں آپ کو نمبرز پورے کرنے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو جاری تھی۔ خواجہ سعد رفیق کی جانب سے کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں اراکین پنجاب اسمبلی کو ووٹ کا حق ملے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر یا باہر گروپنگ نہ کی جائے، کیونکہ ہمیں یہی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔